اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حاضرین مسجد و مصلیان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، آج کی یہ رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور یقیناً حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج کی رات یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے اور معافی طلب کرنے کی رات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات اللہ کے حضور توبہ کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ آج ہی کی وہ رات ہے جس رات کو اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ عزیزان گرامی، عنوان کی طرف آنے سے پہلے انتہائی محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں۔ اس آیت ہی پر اگر آپ غور فرما دیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بہت کچھ ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ جو آج ہم اور آپ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں،
میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ حالات حاضرہ پر بالکل کھری اترتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کر یہی تو ارشاد فرما رہا ہے کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اے ایمان والو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایمان والوں کو بہت بڑی بات کہی ہے، جس کے شان نزول میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے کانوں میں چند لوگوں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے اٹھے اور حجرے سے نکلنے کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور آپ کی کیفیت اس وقت یہ تھی کہ آپ کی چادر مبارکہ اور آپ کی وہ کملی جو ہمیشہ آپ کے کاندھوں پر زیب رہتی تھی، وہ کملی زمین پر گھسٹ رہی ہے، اور آپ کا چہرہ جلال میں نمودار ہو رہا ہے، آپ کے چہرے سے جلال ظاہر ہو رہا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں نکلے اس حالت میں کہ آپ کی چادر مبارک زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور آپ نے چند لوگوں کو دیکھا جو صحابی رسول تھے، اصحاب رسول کی ایک جماعت کو دیکھا جو آپس میں بیٹھ کر بات کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی، یعنی اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں گفتگو کے دوران ہنستا ہوا دیکھا۔ آپ ان کے قریب آئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ابھی امان نہیں آئی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ بات ہم جیسوں سے نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کے رسول ان صحابہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جن صحابہ کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جس صحابہ کو فرمایا کہ اے صحابہ تم مجھ سے راضی ہو اور میں تم سے راضی ہوں، وہ مقدس جماعت جو ایمان والوں کی جماعت ہے، وہ مقدس جماعت جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے ان کی حیات ہی میں عطا کر دی ہے، اور جن کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی چاہو پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس مقدس جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تمہارے لیے امان نہیں آئی ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ ابھی تمہارے لیے امان نہیں آئی ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم یہاں پر بیٹھ کر ہنس رہے ہو، اور وہاں جبریل امین یہ آیت لے کر کے آ گئے ہیں کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اے ایمان والو، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ارے صحابہ پر آیت عتاب نازل کی جا رہی ہے اور انہیں باخبر کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت ہنسنے کا وقت نہیں ہے، آخرت کی فکر کرو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ ارے صحابہ کرام کی مقدس جماعت جب آیت عتاب سے نہ بچ سکی تو ہما شما کی تو کیا بساط ہے۔
ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ارے یہ وہ صحابہ تھے جو شب و روز اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے تھے، جو گناہوں سے بچ رہے تھے، ہر وقت نیکیاں کر رہے تھے، نیکیاں جن کے پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی، جو نیکیوں کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، وہ مقدس جماعت صحابہ کی ہے۔ لیکن اللہ نے جب انہیں ہنستے ہوئے پایا تو آیت عتاب کو نازل کر دیا اور فرمایا الم یعن الذین آمنوا کہ اے ایمان والو، اب بھی وقت نہیں آیا، اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں۔ عزیزان گرامی، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ صحابہ ہیں، ہماری تو کوئی بساط نہیں ہے، تو غور تو کرو کہ پھر ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان اور اپنے اعمال کا کس قدر محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ صحابہ ذرا سا ہنس پڑے مسجد نبوی میں تو اللہ نے اس آیت کو نازل کر دیا، ہنس رہے ہو، الم یعن للذین آمنوا۔ اللہ کا انداز دیکھیے آپ، اللہ کہہ رہا ہے اب بھی وقت نہیں آیا، اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میری یاد میں اور میرے حق میں، میری عبادت کے لیے اللہ کے خوف میں جھک جائیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دوستو، وہ صحابہ تھے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ آیت جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، منافقوں کو مخاطب نہیں کیا، منافقوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے کہ کفار و مشرکین سے کہا جا رہا ہے، یہ تو ان سے کہا جا رہا ہے جو آلریڈی صاحب ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ عزیزان گرامی، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ شب، جس شب میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، کیا قرآن کو آپ نہیں سمجھے؟ یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ ارے یہ قرآن ہی کی تو برکتیں ہیں کہ وہ حضرت عمر بن خطاب جو گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے رسول کے قتل کا ارادہ کر کے، راستے میں ملاقات ہوئی، کسی شخص نے کہہ دیا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ، محمد ابن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا قتل کرنے جا رہے ہو، پہلے گھر کی خبر لو کہ تمہارے گھر کا کیا حال ہے۔ حضرت عمر جلال میں اپنے گھر آئے، اور آنے کے بعد جب دیکھا تو آپ کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس تلاوت قرآن کا حضرت عمر بن خطاب کے دل پر یہ اثر ہوا کہ ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے اور بارگاہ رسالت میں آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، عمر وہ نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا، پہلے باغی تھا، اب آپ کا غلام بن کر کے آیا ہے، پہلے آپ کا دشمن تھا، اب آپ کا دوست بن کے آیا ہے، پہلے آپ کا مخالف تھا، اب آپ کا موافق بن کر کے آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے سینے سے لگایا، صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر دی، اور پھر اللہ کے رسول نے حضرت عمر بن خطاب کو اس شان و عظمت سے نوازا۔ آپ فرماتے ہیں عمر، تیری شان یہ ہے کہ تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو یہ انقلاب جب برپا ہوا، کیسے برپا ہوا؟ قرآن کی آیت نے دل پر اثر کر دیا۔ یہ قرآن تھا جو ایسا انقلاب لے کر کے آیا کہ ایک عمر ہی نہیں، تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملیں گے جو پہلے کچھ اور تھے، لیکن جب قرآن سینوں میں اترا اور دل پر اثر کر گیا تو پھر ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ ڈاکو تھے تو ولی بنا دیے گئے۔